کہ حقیقی ایمان کے بغیر انسان کے فلاح اور نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کر فرما رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ زمانے کی قسم، تمام انسانیت خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان چار صفات کے متحمل لوگوں۔ ان میں پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان ہے، اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ حقیقی ایمان ہے، دعوے کی حد تک ایمان نہیں ہے، صرف زبانی اقرار نہیں ہے، بلکہ دل سے اس کی تصدیق ہے، اور پھر پوری زندگی اس پر ڈٹے رہنا۔ ثم استقاموا، پھر جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی مسائل آئے، جو بھی مشکلات ہوں، جو بھی مصیبتیں آئیں، ان تمام مصیبتوں کو انگیز کر جائے۔ ان سارے مصیبتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل ایمان اور بھروسہ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی ایمان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور یہی ایمان، یہی حقیقی ایمان انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے، اپنے ایمان کو دیکھے، اپنے ایمان کا وزن کرے کہ ہمارا ایمان کس درجے پر ہے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کیا ہے؟ رسالت کا اقرار ہے، رسالت کی تصدیق ہے، اور ایمان مجمل میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، میں ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسے کہ وہ اپنے مبارک ناموں کے ساتھ، وصفاتہ اور مبارک صفات کے ساتھ، وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں قبول کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات کو، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں ان سب کو میں قبول کرتا ہوں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کا اقرار میں اپنے زبان سے بھی کرتا ہوں اور اس کی تصدیق میں دل سے بھی کرتا ہوں۔ جب زبان سے اقرار ہو، جب دل سے اس کی تصدیق ہو، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو دل سے قبول کرتے ہیں، پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اپنے معاملات کو کسی اور کی دربار میں آپ پیش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے علاوہ کسی اور کے نظام کو آپ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کے بجائے کسی پیر کی طرف جو ہے آپ رجوع کریں، کسی مزار کی طرف آپ جائیں، تو یہ شرک عظیم ہے۔ یقین رکھیں جب آپ نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے علاوہ جتنے بھی خدا ہیں میں ان سب کی بغاوت کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یہ آپ کا دعویٰ تب تک جو ہے وہ سچی نہیں ہے جب تک اپنے ہر معاملے کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد نہ کریں۔ اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تسلیم کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کریں کہ اللہ میں جو کچھ بھی ہوں، جو بھی میرا معاملہ ہے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ مسلمانی کا معنی ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تسلیم کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کرنا۔ پھر آپ کا اختیار نہیں ہے، نہ آپ کی زندگی پہ آپ کا اختیار ہے، نہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں آپ کا اختیار ہے، نہ آپ کے کاروباری معاملات میں آپ کا اختیار ہے۔ اپنے ہر معاملے کو آپ کو شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ پھر آپ جو ہے کسی پیر کے پاس نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے تو آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں۔ اگر آپ پھر بھی کسی مزار میں جاتے ہیں رزق کے لیے، اولاد کے لیے، یا اپنے کسی بھی معاملے کے لیے، تو یقین جانیں
آپ کا دعویٰ کھوٹا ہے، سچا نہیں۔ آپ حقیقی ایمان والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ فلا وربک لا یؤمنون، کہ تمہارے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی لا یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ اپنے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شریعت کو، قرآن کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے معاملات کو قرآن، حدیث اور اسلام کی طرف تو لوٹائے، پھر گلے شکوے کریں، جب آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے اس میں مطمئن ہونے کے بجائے آپ گلے شکوے بھی نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو پھر آپ کے پاس حقیقی ایمان نہیں ہے۔ اسی کو رب العالمین فرما رہا ہے کہ ثم لم یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ پھر جو بھی فیصلہ قرآن کرتا ہے، حدیث کرتا ہے، اسلام کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اس کے بارے میں اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے، وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور دل و جان سے اس فیصلے کو تسلیم کرے، چاہے وہ ان کو اپنے خلاف ہی کیوں نہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی ایمان ہے، یہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود ہے، یہ ایمان نجات دلانے والا اور فلاح دلانے والا اور کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں اور ہم سب کی حالت ہے، یہ تو کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امید، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا۔ یہ دعویٰ تو ہے کہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اپنے ہر معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ دین تو چند عبادات کا نام نہیں ہے۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں، جب ایمان لے آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہودیوں کی طرح تم کتاب کے بعض حصے کو مانو اور بعض کا انکار کرو اور پھر بھی تم دعویٰ کرو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض احکامات کو مانے اور بعض کو نہ مانے، پھر بھی ہمارا دعویٰ ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ایمان، یہ مسلمانی کسی کام کی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بھئی جب آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جس طرح رب العالمین کے صفات میں آپ کو کسی کو شریک کرنے کا حق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے، کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ کے نظام کے ساتھ کسی مخلوق کے نظام کو ہم کیسے برابر کر سکتے ہیں؟ کیسے مقابلہ ہو؟ ایک رب العالمین کا نظام ہے اور ایک اسی رب کا پیدا کیا ہوا ایک انسان کا نظام، برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز برابر نہیں۔ اور یہ قرآن عظیم الشان کیا ہے؟ ایک مکمل باضابطہ حیات ہے۔ یہ اسلام ایک مکمل باضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے جتنے بھی شعبے، ان تمام شعبوں میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اسلام کو یہ نہ سمجھے کہ چند فقہی مسائل تک محدود ہے، یہ نہ سمجھے۔ ہم یہ بھی نہ سمجھے کہ اسلام مسجد تک محدود ہے، کہ 5 وقت اذان ہو، 5 وقت جو ہے باجماعت نماز ہو۔ ہرگز اسلام کا یہ تصور نہیں، بلکہ اسلام کا تصور کیا ہے کہ نماز بھی ضروری ہے، یہ عبادات بھی ضروری ہے، یہ مسائل بھی ضروری، اور ساتھ ساتھ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو اس دنیا پر قائم کرے، اس اسلام کو غلبہ دیا۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ،
وہی ذات ہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ ہدایت دے کر. کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اور دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ دے، دین کو غالب. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا تصور، یہ ایمان کا تصور، یہ حقیقی ایمان کہ اگر ایمان لاتے ہیں تو آپ کے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق، شریعت کے مطابق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. یہ حقیقی ایمان ہے. اور پھر ہم ایمان مفصل میں کیا پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لے آیا، وکتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی آسمانی کتاب ہیں ان سب پر ایمان لے آتا ہے، ورسلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رسولوں پر بلا تفریق ایمان لے آتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر میں ایمان لاتا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر کی برائی، تقدیر کی اچھائی، تقدیر کا خیر، تقدیر کا شر، من اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. اور کوئی جو ہے نصیب نہیں بنا سکتا. تقدیر کو بگاڑنا، تقدیر کو بنانا، نصیب کو بنانا، نصیب کو بگاڑنا، یہ اختیار صرف رب العالمین کے پاس ہے بس. من اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تعویذ گنڈے کرتے پھریں؟ کیسے ہو سکتا ہے رزق کہیں اور تلاش کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے اولاد کہیں اور تلاش کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے اپنے معاملے کو کسی اور کی طرف لے جائے؟ ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں. اگر کرتے ہیں تو اپنے دعوے میں سچے نہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہمارا دعویٰ ٹھیک نہیں. والبعث بعد الموت، اور آخری جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. میری موت کے بعد مجھے زندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ایک چیز کا میں نے حساب دینا ہے. یہ تصور، یہ کیفیت، یہ شعور ایک انسان میں پیدا ہو جائے، اور اس شعور کے ساتھ جب وہ اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقی ایمان کہتے ہیں. یہ وہ کام والا ایمان ہے، یہ وہ نجات دلانے والا ایمان ہے، یہ وہ فلاح دلانے والا ایمان. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے انعام ایمان کی نعمت سے سرفراز کرے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو خسارے سے بچنے والے لوگ ہیں ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان ہے، اور ایمان حقیقی ہے، زبانی دعویٰ نہیں، بلکہ یہ پوری تفصیل جو ہم نے عرض کی ہے ان کیفیات کے ساتھ ہو، ان حیت کے ساتھ، اس نوعیت کی. اور پھر صرف ایمان بھی کافی نہیں، وعملوا الصالحات، اور ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کریں. یہ انتہائی ضروری ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں ساتھ لازمی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کا بھی تذکرہ کیا. جہاں بھی آپ دیکھیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کا بھی جو ہے تذکرہ فرمایا، انعام کا بھی وعدہ فرمایا. تو یہ ایمان کے بعد عمل صالح انتہائی ضروری ہے. اس کی ایک مثال آپ سمجھے، سادہ سی مثال ہے. ایمان اور عمل صالح کا معاملہ بالکل جو ہے ایسا ہی ہے جیسے ایک بیج
اور پودے کا معاملہ ہے، بیج اور پودے کا معاملہ ہے۔ بیج نہ ہو تو درخت ہی نہیں، بیج اگر نہ ہو تو درخت ہی نہیں، ایمان نہ ہو، نیک اعمال کریں بھی تو کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ بھئی عمل صالح وہی مقبول ہے اس عمل کی حیثیت سے جو ایمان کے ساتھ۔ اگر آپ زمین کے اندر اپنے کھیت کے اندر گندم کا دانہ ہی نہیں ڈالتے تو پھر گندم کا فصل کہاں سے آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ گندم کا بیج ہی نہ ڈالیں اور پھر انتظار کریں کہ گندم کا فصل ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ گندم تو بوئے اور وہ جو ہے پودا ہی نہ بنے، اندر ہی رہے، کیا اس سے جو ہے آپ کو فائدہ ملے گا؟ وہ بیج نکلے ہی نہ، زمین کے اندر ہی دفن ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر ایمان ہو عمل صالح نہ ہو، بیج ہو لیکن وہ پودا ہی نہ بنے، وہ لہلہاتے ہوئے فصل میں تبدیل ہی نہ ہو، وہ آپ کو فصل ہی نہ دے، وہ چورا چورا بن جائے، خراب ہو کر زمین کے اندر ہی پڑا رہے، کوئی فائدہ ہوگا؟ ایسے فصل کا کوئی فائدہ ہے؟ ایسے بیج کا کوئی فائدہ ہے؟ بالکل یہی مثال کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان بھی ہو اور ساتھ نیک عمل بھی ہو، یہ کارگر ہے، یہ مقصود ہے شریعت اور اسلام۔ 4 صفات ہیں کامیابی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ 4 صفات جن جن لوگوں نے بھی اپنائے، جو لوگ ان 4 صفات کو اپنے اندر پیدا کرے اور عمل کرے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، ان کو کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرے، دین کی تبلیغ کرے، صرف خود عمل نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی ابھارے، دوسروں کو بھی دعوت۔ خود نماز پڑھ رہا ہے تو دوسروں کو بھی بتائے کہ بھائی نماز پڑھنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ خود کوئی اور نیک کام کر رہا ہے تو دوسروں کو بھی بلائے اور برائی سے منع کرے، اصلاح معاشرے کا کام کرے۔ وتواصوا بالصبر، اور چوتھی جو چیز ہے پھر اس دعوت کے نتیجے میں، اس دعوت اللہ کے نتیجے میں جو بھی مسائل آ جائے، جو بھی مشکلات آ جائے، پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دین کا کام اجتماعیت کے طور پر کرنا چاہیے، انفرادی طور پر نہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ یہ 4 صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے معیار بیان فرمائے، ان 4 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو کامیاب فرمائیں۔